بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی دو جذبوں کے گرد گھومتی ہے، ایک خوشی اور دوسرا غم، ایک جو مل گیا اور دوسرا جو نہ مل سکا۔ ہم ساری زندگی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور غم سے دور بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کائنات کے خالق کی نظر میں ان دونوں جذبوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خوشی کا مل جانا کامیابی ہے اور غم کا آنا ناکامی ہے؟ عام انسان کی خوشی کا معیار بھی یہی ہے اور اس کا غم بھی۔ اگر نوکری مل جائے تو خوشی، نہ ملے تو غم، کاروبار چلے تو خوشی، نقصان ہو تو غم، پسند کی چیز مل جائے تو خوشی، چھن جائے تو افسوس اور غم۔ لیکن قرآن انسان کو ایک بالکل مختلف زاویہ نظر دیتا ہے۔ قرآن پاک نے انسانی نفس کی اس الجھن کو صرف ایک آیت میں حل کر دیا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم سے کھو جائے تم اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پر زیادہ خوش بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اس آیت میں زندگی کا سب سے بڑا نفسیاتی راز چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اگر کچھ چھن جائے تو مایوس مت ہو، کیونکہ وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ اگر کچھ مل جائے تو تکبر نہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے اور ایک آزمائش ہے۔ اسلام ہمیں خوشی اور غم کا دونوں میں اعتدال سکھاتا ہے۔ نہ غم میں ٹوٹنا ہے، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا تصور غم۔ یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے، بلکہ جزع فزع واویلا کرنے اور شکوہ کرنے پر پابندی ہے۔ اس طرح فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، جو تاریخ کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا، تو آپ کا سر مبارک عاجزی سے اپنے اونٹ کے کجاوے کو چھو رہا تھا۔ نہ کوئی جشن تھا، نہ کوئی غرور، بس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زندگی میں جو چیز تم سے رہ جائے اس پر خود کو اس حد تک نہ توڑ لو کہ تم اللہ کی تقدیر پر ناراض ہونے لگو، اور جو کچھ تمہیں مل جائے اس پر اس قدر نہ اتراؤ کہ تم اپنے رب کو بھی بھول جاؤ۔ مومن خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی اسے تکبر تک نہیں لے جاتی، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اور مومن غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا غم اسے مایوسی تک نہیں لے جاتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، اگر آج ہے تو کل نہیں بھی ہو سکتی۔ اسی طرح آج کی ہر مشکل بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اگر ہماری خوشی صرف دنیا کی چیزوں سے وابستہ ہو گئی تو ان کے ختم ہونے پر ہماری خوشی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہماری خوشی اللہ کی رضا، ایمان اور آخرت سے وابستہ ہو گئی تو دنیا کے حالات بدلنے کے باوجود دل مطمئن رہے گا۔ اسی لیے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں پر شکر ادا کرو، لیکن ان پر اپنی پہچان مت بناؤ، اور دنیا کے نقصانات پر صبر کرو، لیکن انہیں اپنی زندگی کا اختتام مت سمجھو۔ حقیقی سکون اس شخص کو ملتا ہے جس کا دل دنیا کی چیزوں سے زیادہ اپنے رب سے وابستہ ہو۔ حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، نشان مرد مومن بات گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت بھی آئے تو اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے۔ اور حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیوندیاں مر رہنا ہووے تاں ویس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو، جے کوئی کڈے گالاں منے اس نو جی جی کہیے ہو،
गिला उलामा भंडी खारी यार दी पारों सही हूँ कादर दे हथ डोर असाडी या हजरत बाहू ज्यों रखे त्यों रहिए हो।